نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. گرامی قدر سامعین، اس وقت فضائل شب برات کا عنوان ہمارے پیش نظر ہے. یہ شعبان کا مہینہ ہے. اس مہینے کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے شعبان کے فضائل پر بیان ہو جائے تاکہ آپ کو اس ماہ کی عظمت، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے. جو آیت کریمہ میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے متعلق بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ رمضان شریف کی لیلۃ القدر کی فضیلت میں بیان ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے. اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ شعبان کی رات کے یعنی 15ویں رات کے متعلق نازل ہوئی ہے. اس لیے اس آیت کریمہ سے اگر شعبان کی 15ویں رات کو مراد لیا جائے تو مفسرین کی رائے کے مطابق اس کو صحیح تصور کیا جائے گا. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر جہاں اور بہت سارے احسان فرمائے ہیں، وہیں شعبان کا مہینہ اور اس کی 15ویں شب بھی امت محمدیہ کے لیے رحمت ہے، مغفرت ہے، بخشش ہے. اور بخشش کا سیزن ہے، یوں سمجھ لیں. اور پھر جو موجودہ ایام گزر رہے ہیں، پوری دنیا جو ہے اس پر لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، پوری دنیا پریشان ہے. ایک وائرس پھیلا ہوا ہے جس کو کرونا وائرس کا نام دیا گیا ہے. اور ان حالات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اس کے سامنے مناجات کرنا، مغفرت طلب کرنا تو اور ضروری ہو جاتا ہے. تو بعض ایام ایسے ہوتے ہیں جو سیزن کی حیثیت رکھتے ہیں تو چیز بڑی آسانی سے مل جاتی ہے. گناہگاروں کو بخشنا، گناہگاروں کے گناہ پہ پردہ ڈالنا، گناہگاروں کو رحمت کی طرف آنے کی دعوت دینا، یوں تو سارا سال ہی چلتا ہے، مگر کچھ خاص اوقات، خاص ایام، خاص مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہگاروں کے لیے ان دنوں کو ریزرو کر دیتے ہیں تاکہ یہ گناہگار لوگ جو میرے محبوب کے امتی ہیں وہ اس سیزن کے دنوں میں اپنے تمام تر گناہوں سے پاک ہو جائیں اور اللہ کے حضور اپنی ندامت کے آنسوؤں سے اس کی رحمت کے خزانوں کو لوٹ لیں. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فضائل شب برات کے متعلق، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزق، ألا من مبتلا فعافي، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. شعبان کی 15ویں شب کو قیام کرو، دن کا روزہ رکھو. 15ویں تاریخ کا دن اللہ تعالیٰ 15ویں شب کے غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا کی طرف تمام تر رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور یہ آواز لگاتا ہے کہ کوئی معافی چاہنے والا ہے جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معافی عطا کروں. کوئی روزی چاہنے والا ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے جو مجھ سے مصیبت دور کرنے کے لیے کہے اور میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں. اس طرح صبح صادق تک آوازیں دیتا رہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بات تسلیم ہے حضرات گرامی، یہ بات تسلیم ہے
کہ فضائل شب برات کے متعلق، شب برات کی حقیقت، شب برات کی عبادت کے متعلق اختلاف موجود ہے علماء کرام کے درمیان، لیکن احادیث اتنی کثرت سے آئی، جس طرح یہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ابن ماجہ سے، اسی طرح ترمذی شریف کے اندر باقاعدہ ابواب باندھے گئے۔ اتنی کثرت سے جب کوئی احادیث آتی ہے، کچھ ان میں ضعیف بھی ہوتی ہے، تو بے شک جو ہے وہ کچھ ضعیف احادیث بھی ہوں، لیکن امت کا اس پر، اس کے فضائل پر اتفاق ہوتا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شب برات کی فضیلت جو ہے وہ پوری طرح ثابت اور ظاہر ہے۔ تو اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے میں اس کی طرف آتا ہوں۔ فرمایا گناہگاروں تو خدا خود آوازیں دے رہا ہے، کوئی گناہگار ہے، کوئی سیاکار ہے، کوئی مفلس وفادار ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے تو آئے، جلدی آئے، سال بھر کے گناہ لے کر آئے، مجھے پکارے، آج میری رحمت گناہگاروں کو آوازیں دے رہی ہے، آج میری رحمت گناہگاروں کو خود بلا رہی ہے، میری رحمت گناہگاروں کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ گناہ لے کے آؤ گے تو معاف کر دیا جائے گا، رزق لینے آئے گے تو رزق لینے آؤ گے تو دے دیا جائے گا، اولاد لینے آؤ گے تو دے دی جائے گی، جنت لینے آؤ گے تو عطا کر دی جائے گی۔ ہر کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ تو فرمایا اس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کی، یعنی شعبان کی 15ویں شب، 14 کا دن، رات 15۔ آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کی، جس میں اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے یہ خیال کیا کہ شاید آپ کا انتقال ہو گیا۔ اما عائشہ صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ باغ نبوت کی اندلیبہ وہ فرما رہی ہیں، جب میں نے دیکھا تو پھر میں نے دیکھا اور حاضر خدمت ہوئی اور آپ کے پیر کے انگوٹھے کو ہلایا، وہ ہل گیا، تو میں سمجھ گئی کہ آپ ٹھیک ہے۔ پھر کان لگا کر میں نے سنا تو آپ سینے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری خوشنودی کے ساتھ تیرے غصے سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب سے، تیرے قہر سے، اور تیری معافی کے ذریعے سے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور تو اتنی خوبیوں والا ہے، اتنی خوبیوں والا ہے کہ میں ان کو گن نہیں سکتا، اور اتنی تعریفیں ہیں تیری کہ تو خود ہی ان کو جانتا ہے۔ تو ایسا ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو مجھ سے فرمایا، اے عائشہ کیا تو نے یہ خیال کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم نہیں، ایسا نہیں، میں نے آپ کے سجدے کی طوالت کی وجہ سے خیال کیا کہ شاید آپ کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے عائشہ کیا تو جانتی ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور معافی چاہنے والوں کو معاف کرتا ہے اور رحم چاہنے والوں پر رحم کرتا ہے اور بعض کینہ رکھنے والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس حدیث پاک سے چند امور گرامی قدر ثابت ہوئے۔ حضور نے اس رات کو طویل قیام فرمایا، حضور نے اپنے مسجود حقیقی کو سینے میں راضی کیا، حضور نے خدا کے غضب سے پناہ مانگی، حضور نے خدا کی رحمت کو طلب فرمایا۔ آپ نے فرمایا اس رات کو رحمت طلب کرنے والے کو رحمت دی جائے گی، اس رات کو مغفرت طلب کرنے والے کو بخش دیا جائے گا، کینہ رکھنے والے کو اس رات میں بھی نہیں بخشا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اس رات کو خدا کے حضور رویا کرو۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ رات تو رونے کی رات ہے، یہ رات تو اللہ سے اپنے گناہ بخشوانے کی رات ہے، یہ رات تو اللہ سے معافی طلب کرنے کی رات ہے،
اس رات کو رحمت کے پانی سے گناہوں کو دھویا کرو، اس رات کو ماضی کے گناہوں سے توبہ کیا کرو، اس رات کو رحمت خداوندی کے خزانے لوٹا کرو اور عذاب و غضب سے پناہ مانگا کرو، گناہوں سے رہائی ملے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا بھی ڈنکا بج گیا اس رات۔ کسی کے سجدوں کی گواہ زمین ہے، کسی کے سجدوں کی گواہ جبین ہے، کسی کے سجدوں کی گواہ بدر ہے، کسی کے سجدوں کی گواہ احد ہے، لیکن قربان جاؤں سیدہ عائشہ صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ کی، ان کی صداقت پر قربان جاؤں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں کی گواہ عائشہ صدیقہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، محبوب خدا نے عائشہ صدیقہ کو تسلی دی، فرمایا شب معراج صدیق کا ڈنکا بج گیا، شب برات صدیقہ کا ڈنکا بج گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گرامی قدر، میں آپ کو کچھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اندازہ تو ہم نے کر لیا کہ یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات رحمت کی رات ہے، یہ رات گناہوں سے نجات کی رات ہے۔ اس رات کو رحمت خداوندی خود گناہگاروں کے دروازے کو کھٹکھٹا رہی ہوتی ہے، لیکن بعض بد نصیب ازلی بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اس رات بھی بخشش اور رحمت سے نہیں نوازا جاتا۔ یہ ان کے مقدر کا کھیل ہے یا ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے کہ ان پر غضب الہی اس قدر ہو چکا ہے کہ وہ سیزن میں بھی رحمت خداوندی کی بہاروں کے مزے نہیں لوٹ سکے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار کے برابر دوزخ سے بندوں کو آزاد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رات کو مشرک کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، اور نہ ہی کینہ پرور کی طرف دیکھتا ہے، اور نہ ہی رشتہ کاٹنے والوں کی طرف دیکھتا ہے، اور نہ ہی ٹخنوں سے پاجامہ تکبر کے ساتھ نیچے لٹکانے والے کی طرف دیکھتا ہے، اور نہ ہی ماں باپ کے نافرمان کی طرف دیکھتا ہے، اور نہ ہی شراب پینے والے کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ لوگ شعبان کی 15ویں رات بھی نظر کرم سے محروم ہیں۔ مشرک، کینہ پرور، صلہ رحمی سے عاری، متکبر، پاجامہ لٹکانے والا، اور والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور شرابی۔ شرک بہت بڑا جرم ہے۔ گرامی قدر سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ خدا کی خدائی میں سب سے گندا اور نجس وجود مشرکین کا ہوتا ہے، اس لیے اس سے بچیے، شرک سے بچیے، شرک کے شائبے سے بچیے، شرک کی ہر بات سے بچیے۔ گرامی قدر شرک سے بچیے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ خدا کی خدائی میں سب سے برا جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے۔ فرمایا انما المشرکون نجس، بے شک مشرک جو ہیں وہ تو نجس ہوتے ہیں، یعنی مشرکوں کا وجود ناپاک ہے، اس لیے اسے رحمت سے برکت سے انہیں دور کر دیا گیا، اور اس رات بھی انہیں ان کی بخشش نہیں ہوئی۔ اسی طرح کینہ پرور، صلہ رحمی سے عاری، متکبر، والدین کا نافرمان، شرابی، مشرک جس طرح اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ غداری کرتا ہے، اسی طرح یہ 5 افراد خدا کی مخلوق کے ساتھ ظلم و ستم اٹھا کر معاشرے کو گندا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شب برات کو بھی یہ 6 وجود رحمت خداوندی سے محروم پائے جائیں، یہ 6 وجود رحمت خداوندی سے محروم کر دیے جائیں۔ اس لیے ہمارے ہر فرد کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ان بیماریوں کا ہم تو شکار نہیں۔ اگر آپ بھی مریض ہیں تو آئیے جلدی سے توبہ کیجیے اور خدا کی رحمت لوٹنے کے لیے ایک نئی زندگی کی داغ پھیر ڈالیے، تاکہ خدا کی عبادات، خدا کی عنایات سے خوب بہرور ہو سکے۔ کچھ بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فضائل اور مناقب تو شعبان کے سنے، اور یہ بھی آپ سن چکے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے،
کیونکہ اس ماہ کی 15ویں شب کو بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب بیداری اور دن میں روزہ رکھنے کا عمل مسنون اس کو قرار دیا گیا ہے۔ مگر برا ہو ان لوگوں کا جنہوں نے سنت کے اس گلشن کو بھی محفوظ نہیں رہنے دیا اور سنتوں کی جگہ ایسی چیزوں کو گھڑ لیا، ایسی بدعات کو فروغ دیا کہ جس سے امت جو ہے اس رات کی فضیلتوں اور برکتوں سے محروم ہو سکے۔ استغفراللہ، شب برات میں امت کا عمل وہی ہونا چاہیے جو اس کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، مگر آپ کے نام لیواؤں نے، نام نہاد الشاک نے دو باتوں پر خصوصی طور پر زور دیا۔ ایک تو اس کو آتش بازی کی رات بنا دیا اور دوسرا اسے حلوے کی رات بنا دیا۔ مختصر یہ سن لیجئے کہ نہ تو یہ آتش بازی کی رات ہے اور نہ ہی یہ حلوے کی رات ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت اوپر سے نازل ہو رہی ہے اور ہم نیچے سے پٹاخے چلا رہے ہیں اللہ کی طرف۔ آگ تو شیطان کی تخلیق تو آگ سے ہوئی ہے اور آگ تو عذاب کا ذریعہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے اصحاب کی سنت، اولیاء کرام کے طریقہ کار سے باتیں ثابت نہیں ہیں، لہٰذا ایسی باتوں سے بچیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے حکم سے ثابت نہ ہو۔ آتش بازی سے بچیے۔ ویسے بھی اس مرتبہ تو پابندیاں ہیں، لاک ڈاؤن ہوا ہے، کرفیو کی صورتحال ہے اور کہاں موقع ملے گا، اور یہ انشاءاللہ اس مرتبہ تو بچ جائیں گے اور امت جو ہے وہ ساری کی ساری امید ہے کہ اللہ کے حضور معافی مانگے گی، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گی۔